گزاری کرتے ہوئے خدا کے پاک نام کی شکر گزاری کرتے ہوئے رب الالفاظ سلامتی کے شہزادے کے نام میں اپنے آپ کو چھپائیں. ہاللویا. آئیں ہر ایک کی زندگی اس بات کا اقرار کرے کہ یہوہ پاک خدا تم اس سے کلام کر. ریما نامانا شکا ریکھا ربا لا کربا ری بولو 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 کوری لیکا مانا مینا شنہ ربا ربا کربا لی بولو 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 کو ربا لا مانا ریبا ربا ربا کو. فائر 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 جیسس مائٹی نیم. ہاللویا. خدا تیرے کلام کی قدرت ہے. آج خدا پاک خدا تیرے بندہ کی زندگی کے وسیلہ سے خدا آپ کی مانت زندگیوں کو گرما دے. خدا پاک خدا آج شام خدا ہر طرح کی ناپاکی کی تاثیریں جو زندگیوں کے اندر گھرانوں کے اندر کام کر رہی ہیں خدا تیرے جلال کی قدرت ہے. تیرے جلال کی قدرت ہے. تیرا زور شروکوری لکھا ریشا برا بلا برا کربا شمینی میری کی نامانا ری بلا برا برا کربا. خدا تیری قدرت تیرا جلال ظاہر ہو. تیری قدرت تیرا جلال ظاہر ہو. تیرا زور تیرا زور تیرا زور خدا پاک خدا تیرے بندہ پر مانگ لیتے ہیں خدا ان جیسس مائٹی نیم. یسو کے نام ہے خدا پاک خدا تو اپنے بندہ کی رہنمائی کرنا ان جیسس مائٹی نیم. آمین آمین آمین. آمین آمین آمین. خداوند آپ کو بہت برکت دے پاسٹر جی. خداوند آپ کی پوری فیملی کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرے جس طرح آپ بڑے بوجھ کے ساتھ اور خداوند کی حضوری آپ کی دعا میں سے نظر آتی ہے. خداوند آپ کو ہمیشہ اسی طرح سنبھالے رکھے. آمین. ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ پاسٹر جی کو انوائٹ کرتی ہوں. پاسٹر جی آئیں اور جو خداوند نے ہمارے لیے روح کی غذا آپ کو دی ہے وہ آپ ہمیں بھی دے تاکہ ہم بھی برکت پائیں. جی پاسٹر جی ویلکم. ہاللویا ہاللویا. تھینک یو جیزس. تیرا شکر ہو تیرا شکر ہو. مسیح یسوع میں تمام بہن بھائیوں کو اور تمام خادمین کو تمام فائر منسٹری اور گواہی چینلز والوں کو میری طرف سے سلام. میرے خاندان کی طرف سے میری طرف سلام مسیح یسوع میں. میرے عزیزو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے پھر ہمیں دوبارہ اکٹھا کیا تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں اور اس کے نام کی مدح سرائی کر سکیں. اور یہ موقع کہ آج کی رات ہم جو خدا کے پاک کلام میں سے سیکھتے ہیں، ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا خدا کے پاک کلام میں سے وہ یہ ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. میرے عزیزو ہم پھر اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھیں گے پہلا حوالہ کوئی بھی بہن بھائی پڑھنا چاہے تو آزادی ہے اسے. لوکا کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 38 آیت. ہاللویا. تیرا شکر ہو. ہی بلارا رازمن تنانا شیبلی رابو. ہاللویا. شیما من تنانا سیلی رابو روسی. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. حوالے کی آپ تک نہیں آواز پہنچی؟ ہاللویا. پاسٹر جی دوبارہ بتا دیں گے؟ لوکا کی انجیل 6 باب اس کی 38 آیت. تھینک یو جیزس. تیرا شکر تیرا شکر. جی لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 31 آیت. 38 جی خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند کے پاک کلام میں
یوں لکھا ہے اور خلاصی تو تم بھی خلاصی پاؤ گے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ دبا دبا کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر اس کی برکت ہو، آمین آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خدا کے اس کلام کے پڑھے جانے پر میرے عزیزو خدا کا شکر کرتے ہیں، آج پھر خدا نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم خدا کے پاک کلام جو کہ اس کے منہ کا زندہ کلام ہے، اور زندہ کلام ہم تک پہنچتا ہے کیونکہ زندہ مسیح یسوع نے اس کلام کو، کلمے کو، یعنی وہ خود کلمہ تھا لیکن جب اس نے فرمایا تو وہ زیادہ پاورفل ہو گیا۔ اور اسی طرح خداوند اپنے منہ سے یہاں پہ فرماتے ہیں، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلڑے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ میرے عزیزو خدا یہاں پہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم خدا کو دینا سیکھیں۔ اور میرے عزیزو جب تک کسی انسان میں محبت یعنی محبت جو ہے اپنا اظہار دینے کے ذریعے سے ہے، مسیح خدمت، اخراجات اور فراخ دلی، یعنی اخراجات کی خدمت ہے، جو فراخ دلی سے دیتے ہیں ان کو اجر بھی فراخ دلی سے ملتا ہے۔ میرے عزیزو خدا کا جو یہ کام ہے یہ فراخ دلی سے ہوتا ہے، خدا کی خدمت جو ہے وہ فراخ دلی سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ خدا کی خدمت میں کبھی بھی ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا دل کر کے نہیں خدمت کرنی، بلکہ کھل کے خدمت کرنی ہے۔ یہاں پہ خداوند نے خود کہا ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ دینے کے لیے یعنی شروعات جو کی ہے خدا نے پہلے خود کی ہے، یعنی خدا باپ نے دینے کی اگر شروعات کی تھی تو خود سے پہلے اس نے خود کر کے دکھایا، اس نے خود دیا، خود دے کے اس نے ہمیں بتایا کہ جس طرح میں نے دیا ہے تم بھی دے۔ ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا دیا ہمارے لیے۔ کوئی اگر بتا سکتا ہے کیا دیا تھا جی اس نے ہمارے لیے؟ کوئی جلدی سے بتائے، پھر میں حوالہ پڑھتا ہوں۔ جی، خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا۔ شاباش شاباش، ہالےلویا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بیدار ہیں، سوئے نہیں ہوئے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے 16ویں آیت میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی طرح میرے عزیزو دینے کے معاملے میں سب سے پہلے خدا باپ نے شروعات کی، خدا باپ نے دیا، خدا باپ نے اپنا بیٹا دے دیا دنیا کے لیے، تاکہ میرے عزیزو وہ چاہتا تھا کہ جیسے اس نے ایک بیٹا دنیا کے لیے دیا، تو آج میرے عزیزو پوری دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بیٹے اسے ملے، یعنی ایک بیٹا اس نے دیا تھا اور خدا کو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بیٹے ملے ہیں، اور دینے کا سب سے پہلے اسی نے ہمیں سکھایا ہے کہ کیسے دیا، اس نے کیسے دینا ہے۔ دنیا سے محبت کا اظہار اس نے کیا، یعنی بنی نوع انسان کے لیے، انسانوں کے لیے، انسان جو کہ بنی نوع انسان شامل ہیں، خدا انسانوں کے گناہوں کو یعنی گناہوں کو یا دنیا کی بری سے بری روش کو دیکھ کر نہیں اس نے یہ سب کچھ کیا،
ہو ظاہر ہے کہ محبت کی اس نے، دنیا بے شک بری تھی، دنیا اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے اس محبت کا اظہار کیا، انسانوں کے لیے محبت رکھی، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میں ایک بھی، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو کوئی بھی ہلاک نہ ہو۔ دنیا میں کتنے بھی انسان ہیں، وہ چاہتا ہے کوئی بھی ایک بھی انسان ہلاک نہ ہو، اسی لیے اس نے اپنا بیٹا دے دیا تاکہ لاکھوں کروڑوں لوگ اسے قبول کر سکیں، اربوں لوگ اسے قبول کریں۔ جب یسوع مسیح کو اس کے خدا باپ کو قبول کرتے ہیں تو وہ ہلاکت سے بچ جاتے ہیں، ہلاک نہیں ہوں گے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ محبت کی وسیع اس حقیقت کو ظاہر کیا، اس نے ثابت کر دکھایا کہ اپنے بیٹے کو اس نے بخش دیا، تاکہ میرے عزیزو خدا کی لامحدود محبت اور پیار کا اظہار اس نے باغی گنہگاروں کے بدلے میں کر دیا، اپنا بے مثال بیٹا دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ اور میرے عزیزو آج ہم اس کی اس بیٹے کی جو بیٹا دیا اس نے، اس کی قربانی کو، اس کے اس محبت کا اظہار ہم دیکھیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کس طرح پیار کیا اور محبت ہمیں دے دی، اور اس نے میرے عزیزو یسوع مسیح کو ہمارے لیے، باغیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، دنیا کی جو روشیں ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل رہے، لیکن پھر بھی خدا نے اپنا بیٹا دے دیا تاکہ دنیا اسے جان سکے۔ ان میں ہر ایک انسان کی نجات نہیں ملے گی، یعنی بے شک اس نے پوری دنیا کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا، لیکن سب لوگوں کو نجات نہیں ملے گی، یعنی سب انسان نجات نہیں پائیں گے۔ کیوں نہیں پائیں گے؟ اسی لیے کہ ضرور ہے کہ انسان پہلے اس کے کام کو قبول کرے جو مسیح نے اس کی خاطر کیا، یعنی جب تک وہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے جو مسیح یسوع نے کر دکھایا، پہلے باپ نے کیا، اپنا بیٹا دے دیا، لیکن پھر جب بیٹا دنیا میں آیا تو بیٹے نے بھی اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور میرے عزیزو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جب اپنے آپ کو قربان کیا ہے تو میرے عزیزو اس کی اس قربانی کو، اس کی ساری قبولیت کو جب تک لوگ قبول نہیں کریں گے، اس کی خاطر اپنے آپ کو اسے دے دیا، تو میرے عزیزو اس کو ابدی زندگی دے گا۔ جو اسے قبول کرے گا اسے ابدی زندگی دے گا۔ مسیح ایک راستہ مہیا کیا گیا ہے جس پر چل کے لوگ نجات پا سکتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح وہ رستہ ہے، وہ راہ ہے، کیونکہ کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، کوئی بھی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ اور اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک رستہ ہے، اس رستے میں سے، اس گیٹ میں سے ہم گزر کے خدا باپ کے پاس جائیں اور نجات پا سکیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو اس کی اس قربانی کو، اس ساری بات کو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، آج ہم اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں 9واں باب اور اس کی ہم دیکھیں گے 6 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے جی، لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ فراخ دلی سے دینے کا اجر، یعنی جب ہم فراخ دلی سے دینا شروع کریں گے تو ہم اس کا اجر پائیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ تھوڑا، یعنی جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا۔ آج میرے عزیزو ایک یہاں پہ بیج بونے والے کی مثال نظر آتی ہے، یعنی ایک جو بیج بکھیر رہا ہے، ایک جو بیج بو رہا ہے،
اس کی ہمیں تصویر نظر آتی ہے کہ اس کی جھولی میں جو بیج ہیں وہ بکھیرتا جا رہا ہے، بکھیر رہا ہے، اور جہاں پہ وہ تھوڑا بکھیرتا ہے وہاں سے اس کو تھوڑا ملے گا، اور جہاں پہ وہ زیادہ بکھیرتا ہے اس کو وہاں سے زیادہ فصل ملتی ہے۔ یعنی جتنا ہم ڈالتے ہیں فصل بونے کے لیے، اسی طرح وہ بیج بو رہا ہے، اور اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر لبریز کر کے اس کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ ہم اگر تھوڑا بوئیں گے تو تھوڑا کاٹیں گے، اگر ہم زیادہ بوئیں گے تو زیادہ کاٹیں گے۔ اور آج میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم فراخ دلی سے دینا سیکھیں، فراخ دلی سے دینا سیکھیں۔ جس پیمانے سے ہم دوسروں کے لیے ناپتے ہیں اسی سے ہمارے لیے بھی خدا ناپے گا۔ اگر ہم مادی چیزیں بوئیں گے تو بے قیاس روحانی چیزیں کاٹیں گے۔ جو چیزیں ہم بیچ کر رکھتے ہیں، یعنی بچا کر رکھتے ہیں، اس کو کھو دیں گے۔ آج میرے عزیزو دیکھیں کہ کوئی چیزیں ایسی تو نہیں ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، کیونکہ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو اپنی جان کو میرے لیے کھوئے گا اسے پائے گا، اور جو میرے لیے اپنی جان کو دے دے گا وہ اسے بچائے گا۔ اسی طرح آج جو چیزیں ہم بچا کے رکھتے ہیں اسے کیا کھو تو نہیں دے رہے، جو چیزیں دیتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں، 6 آیت میں یہی لکھا ہے یہاں پہ، جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ یہی حال مسیح خرائط کا ہے، یعنی مسیحی لوگوں کی جو خرائط دیتے ہیں اس کو دیکھا جائے کہ سوال ہے کہ جتنا ہم دیتے ہیں اتنا ہمیں واپسی ملتا ہے یا نہیں، بلکہ اس کی نسبت کہیں زیادہ خدا اس سے بھی بڑھ کے ہمیں دیتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور ہمیں شک سے نہیں دینا۔ خداوند کو دینا ہے تو شک کر کے نہیں دینا۔ جو کچھ واپس ملتا ہے روپے پیسے کی شکل میں ملتا ہے، اولاد کی شکل میں ملتا ہے، اور میرے عزیزو دنیا کی جو ہمیں نوکری کے سلسلے میں ملتا ہے، ترقی کے سلسلے میں ملتا ہے، اور کچھ لوگ اس ملک میں ہوتے ہیں پاکستان میں، پھر وہ چاہتے ہیں خداوند ہمیں اور برکت دے، انہیں خدا کسی اور اچھے ملک میں لے جاتا ہے، وہاں پہ ان کو برکت دیتا ہے۔ تو یعنی کسی نہ کسی طریقے سے خدا برکت دیتا ہے، اور کئی لوگوں کو پاک رو عنایت کرتا ہے، روحانی طور پہ غیر زبانیں، یا روحانی طور پہ ان کو المیت کا کلام، یا روحانی طور پہ ان کو ترقی بخشتا ہے خدا۔ اور میرے عزیزو خدا دیتا ہے، خدا نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو نہیں دیتا، یعنی کہتا ہے کہ کلام میں جب لکھا ہے میں کلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کہتا ہے جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ میں کس طرح دے رہا ہوں، یعنی 7ویں آیت ہم دیکھیں کرنتھیوں 2 کرنتھیوں اور اس کا 9ویں باب کی 7ویں میں لکھا ہے یہاں پہ، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ یعنی جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے۔ آج آپ سب کو سوچنا ضروری ہے کہ میری یا ہماری ضرورتیں کیا ہیں۔ یعنی آج آپ جب اپنے اپنے چرچز میں اپنے جہاں بھی آپ کو خدا نے رکھا ہے غور کریں، دیکھیں کہ میری وہاں پہ کیا ضرورت ہے، میں کس طرح اس گرجا گھر میں یا اس منسٹری میں یا اس جہاں میں خدمت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میری کیا ضرورت ہے، ان کو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے، اور جس قدر بھی درکار ہو آپ اپنے آپ کو دینا سیکھیں۔ روپے پیسے سے خدا کی مدد کریں، یا اپنے ٹیلنٹ سے خدا کی مدد کریں، یا اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرے، جس قدر بھی خدا آپ کو قائل کرے اسی طرح دینا سیکھے۔ میرے عزیزو فراخ دلی سے دینا سیکھے۔ آپ کو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس طرح دے رہا ہوں۔ جو آپ کو
عام زندگی میں پوری کرنی ہے اس کو غور کریں، دیکھیں، لیکن ان سے بڑھ کر اسے اپنے ساتھی یعنی ساتھ جو مسیح ہیں اور کلیسیا کی ضرورتوں پر دھیان دینا ہے اور سوچنا ہے کہ مسیح کی طرف سے مجھ پر کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا عائد کی ہے یسوع مسیح نے۔ آج میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ، امریکہ یا دوسرے ممالک میں ہم جب کبھی کسی سے بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی چرچ بند ہیں یا وہاں پہ کچھ نہیں ہے، وہاں پہ کیوں بند ہے؟ اس لیے بند ہے کہ لوگوں نے دینا چھوڑ دیا ہے میرے عزیزو۔ خدا کا حق جو ہے، وہ خدا کا جو دینا ہے، جو اس کا حق ہے خدا کا، یا خدا کو جو دینے کی باری تھی وہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے وہ ان کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، اور اس لیے وہ چرچ وغیرہ بند پڑے ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک سسٹر سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا آپ نے وہ فلاں چرچ لے لیتے، آپ کھول لیتے، لے لیتے۔ کہتے پاری صاحب ہم اس کے اخراجات کہاں سے پورے کریں؟ اتنے اس چرچ کے اخراجات بہت ہیں، ہم کہاں سے پورے کر سکیں گے؟ کیونکہ ان کی مینٹننس ہے، ان کا دوسرا ہے، یوٹیلٹیز ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو لوگوں نے دینا چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ جب سیٹرڈے نائٹ جا کے دیکھیں، یورپ کی مناتے ہیں لوگ، شرابیں پی رہے ہیں لوگ، بدی میں پیسہ برباد کر رہے ہیں، اور پیسے کو ایسے بہا رہے ہیں جیسے کہ ان سے پوچھا نہیں جانا۔ خدا نے ہم سے ایک ایک پیسے کا حساب لینا ہے، خدا نے ہم سے ایک ایک بات کا حساب لینا ہے، خدا نے ہم سے ایک ایک وقت کا حساب لینا ہے، ایک ایک منٹ کا حساب لینا ہے، کیونکہ میرے عزیزو اس نے آپ کو دنیا میں جو بھیجا ہے اس نے ایک ایک بات کا حساب لینا ہے آپ سے۔ اسی طرح میرے عزیزو ہم اپنی ضرورتیں دیکھا کریں کہ کلیسیا میں کیا ضرورتیں ہیں۔ جیسے یہ چینل چلتا ہے، یعنی گواہی چینل ہے، جیسے چل رہا ہے، تو اس کے اخراجات کہاں سے ہیں؟ جہاں جہاں بھی ہمیں نظر آئے ہم ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی پارٹیسپیٹ کیا کریں، تاکہ خداوند آپ کو برکت دے۔ جس بھی چرچ میں ہو، جہاں بھی عبادت کریں، وہاں کے پاسٹر حضرات کو، وہاں کے لوگوں کو آپ دینے سے کبھی بھی دریغ نہ کریں، کیونکہ لکھا ہے کہ جس قدر آپ نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے، یہ نہیں کہ زبردستی، کیونکہ دے یقی کی اگر دیکھا جائے تو تعلیم نہیں ہے، لیکن یہاں پہ لکھا جس قدر بھی آپ اپنے دل میں ٹھہراتے ہیں ضرور خدا کو دیں۔ اور میرے عزیزو نہ دریغ کر کے، نہ لاچاری سے، بلکہ خرید دیں، اور ضرور خرید دیا کریں، تاکہ میرے عزیزو خدا آپ کو برکت دے سکے۔ عین ممکن ہے کہ انسان خرید دے، اور آج لوگ خرید دیتے ہیں، اور اگر خرید دے بھی دیتے ہیں تو اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بلا کے انہیں کو کھلا دیتے ہیں۔ تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آیا ہم دوسروں کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ یعنی ان لوگوں کے لیے جو آپ کے واقف نہیں ہے، جو آپ کے عزیز و رشتہ دار نہیں ہیں، کبھی ان کو کھلایا ہے؟ اور میرے عزیزو آج بھی لوگ بہت سے اگر کچھ بھی کرتے ہیں، خرید دیتے ہیں، تو وہ اپنوں میں ہی کہتے ہیں، پنجابی کی ایک مثال ہے، اندھا وڈے شریریاں پہنچو اپنے انو۔ تو اسی طرح لوگ کرتے ہیں، اور میرے عزیزو ایسی خرید خدا قبول نہیں کرتا۔ وہ ان پر کلام میں لکھا ہے ان کے ساتھ کرو جو تمہیں واپس نہ دے سکے، واپس آپ کا دے نہ سکے، آپ ان کے ساتھ کریں، ان غریب لچاروں ان لوگوں کے ساتھ کریں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو انسان جذبات کے اثر میں یا عام لوگوں کے سامنے شرم ساری سے کرتے ہیں، اور ایسی خرید خدا کے لیے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم کئی بار اپنی شرم کو دیکھتے ہوتے ہیں، شرم کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، شرم و شرمی کر دیتے ہیں نا، دل تو نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس نے کی ہے چلو میں بھی کر دوں، اس نے کی ہے میں بھی خرید کر دوں۔ ایسے نہیں ہوتا میرے عزیزو۔ خدا جو آپ کے دل میں ٹھہراتا ہے اس پہ دیکھیں، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، غم والے کو نہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو دیتے ہیں لیکن غم میں پڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اخراجات کہاں سے پورے کریں؟ اوہ بیماری چل رہی ہے ملک کے بیچ میں، اوہ پوری دنیا بیماری میں پھنسی ہوئی ہے، کرونا وائرس میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کس کو کہاں سے دے دیں؟
ہم تو بے روزگار ہیں، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو میں شکر کرتا ہوں خدا کا کہ میرے پاس خداوند یسوع مسیح ہے، میرے پاس خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب ہے تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی، کسی چیز کی ہمیں ہم کبھی بھی گھبرا نہیں سکتے، کیونکہ وہ میں جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت سے اس نے میرا رزق لکھا ہوا ہے، اس نے میری ساری ضرورتوں کا ذمہ پہلے سے اٹھایا ہوا ہے۔ ہمیں اس بات پہ یقین کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خوشی سے دینے والے کو وہ عزیز رکھتا ہے۔ آپ جب خوشی سے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی زندہ دلی سے، یعنی اس کا لغوی معنی ہے خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھنا، لغوی معنی اس کا ہے کہ زندہ دل وہ ہے جو دیتا ہے زندہ دل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام میں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، زبور 50، آج تھوڑا سا 5 منٹ سے اوپر لوں گا پاری صاحب۔ ہاللویا، تھینک یو جیزس۔ زبور 50 میں لکھا ہے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 10ویں آیت سے، زبور 50 10ویں آیت سے لکھا ہے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چپائے میرے ہی ہیں، میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، کیا خدا ہمارے روپے پیسے کا بھوکا ہے؟ کیا اس کو ہمارے روپے پیسے کی ضرورت ہے؟ یا اس کو ہمارے جانوروں کی ضرورت ہے؟ یا اس کو ان پرندوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ جنگل کے سارے ایک ایک جانور کو میں جانتا ہوں، یعنی ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چپائے میرے ہی ہیں۔ سب کچھ اس کا ہے، ساری چیزیں اسی کی ہیں، اور قطع یہ نہیں کہ سب کچھ تو خدا ہی کا ہے۔ آج میرے عزیز اس بات کو جانے کہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، ایون کہ ہم بھی اسی کے ہیں، ہر چیز اس کی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم دنیا کے سارے جتنے بھی خزانے اس کے ہیں، اور اگر اس کی ضرورت ہو تو اسے ضرورت ہو تو ہم سے کیا وہ ہم سے مانگے گا؟ خدا کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو، خدا کو یعنی ساری چیزیں تو اسی کی ہیں۔ ہمیں تو زمین پر صرف ایک مختار بنایا ہوا ہے کہ ہمارے انڈر میں یہ چیزیں کی ہوئی ہیں، اور میرے عزیزو سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ مگر خدا یہ چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے دل کا رویہ کیسا ہے، ہمارے دینے کا انداز کیسا ہے، ہمارے دل کا رویہ کیا ہے۔ اور میرے عزیزو اس کے نزدیک ہم ہیں، ہم اس کا رویہ کیسا ہے، اور خدا ایسے مسیح کو دیکھ کر مسرور ہوتا ہے، یعنی بڑا پیار کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، جو خوشی سے اس قدر مامور ہو کہ اپنی ہر چیز میں دوسروں کو حصے دار بنائے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے حصے میں دوسروں کو شریک کریں، ساتھ ہم دوسروں کو اس کے ساتھ قائم کریں۔ اور میرے عزیزو، آج ضرور دیکھیں اپنے آپ کو کہ جہاں جہاں آپ کی ضرورت ہے، ضرورتیں پورا کیا کریں، تاکہ لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اور میرے عزیزو، خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ خوشی سے دینا محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ محبت کریں گے تو پھر ہی آپ دے سکتے ہیں، خوشی سے پھر دے سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں دے سکتے۔ اس لیے کہ ایسا ہے جیسے ایک محبت کرنے والا محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور رفاقت اور شراکت سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح دینے میں آپ خوش ہوا کریں میرے عزیزو۔ ہم لوگوں کو جب ملتے ہیں، جب ہم اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو ملتے ہیں، رفاقت کرتے ہیں، شراکت کرتے ہیں، تو کتنا خوش ہوتے ہیں۔
اس طرح میرے عزیزو جیسے ان باتوں میں خوش ہوتے ہیں تو اس طرح دینے میں بھی کبھی خوش ہوا کریں، کیونکہ لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اور میرے عزیزو خدا دنیا محبت کی زبان جانتی ہے، آج بھی آپ دنیا سے محبت کریں گے، جس سے محبت کریں گے لوگ محبت کی زبان کو بڑی اچھی جلدی سے جان جاتے ہیں، پیار سے بہت اچھی سے جان جاتے ہیں، اور اس کی کوئی زبان نہیں ہے۔ اسی طرح خدا نے ایسی محبت رکھی کہ اس نے دے دیا، پہلے اس نے دکھایا ہمیں دے کے، ہم بھی آج دیں۔ اور محبت اپنے آپ کو نثار کرنے میں زندگی پاتی ہے، اس لیے کہ قبضہ میں رکھنے کی کچھ نہیں، فخر ہمیں فخر ہو تو اس کی خوشی پر ہونا چاہیے، اس کے حکم پر ہونا چاہیے، خدا کے کلام کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو کسی چیز کا ہمارا بھوکا نہیں ہے خدا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے دل کا رویہ کیا ہے، آپ کس نیت سے دیتے ہیں، کیسی آپ کی سوچ ہے۔ اگرچہ ہم محبت کے پاس کچھ ہوتا ہے تو محبت ہی ہونی چاہیے میرے عزیزو۔ خدا نے محبت کی ہمارے لیے، پیارو آپ سب کے لیے محبت کی، اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، دے دیا، تاکہ لاکھوں بیٹے اس کو مل جائیں، کروڑوں بیٹے مل جائیں، اربوں بیٹے مل جائیں۔ اور میرے عزیزو کبھی بھی دینے سے نہ شرمایا کریں، اس کی محبت قربان ہونے کے لیے محبت ہے، محبت میں ہی رہیں، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اگر خدا سے محبت ہوگی تو پھر ہی ہم دے سکتے ہیں، ویسے نہیں دے سکتے، کیونکہ خدا سے محبت رکھنا ہی وہ ہمیں سکھاتا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ خداوند میرے عزیزو آپ کے زندہ دل، یعنی وہ دے سکتے ہیں خدا کو جو زندہ دل ہے، جن میں زندگی ہے، جن میں زندگی آ گئی ہے، مسیح یسوع زندگی ہے، اگر مسیح یسوع ان کے اندر بس گیا ہے تو وہ دینا سیکھ جائیں گے۔ مردہ دل کبھی بھی نہیں دے گا، کیونکہ یسوع کے اس حکم پر عمل ہی نہیں کرے گا مردہ دل، اور مردہ دل کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اسی طرح میرے عزیزو آج ہم اس بات کو سمجھیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ آپ سوچیں، دیکھیں کہ آپ کتنے سالوں سے اس چینل کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہے، کبھی آپ نے اپنے اپنے ہدیے ان کو بھیجے ہیں، کبھی کبھی آپ نے ہدیے تک پہنچائے ہیں، یا ان خادمین تک ہدیے پہنچائے ہیں جن سے آپ سیر ہوتے ہیں، برکت پاتے ہیں۔ کیونکہ میرے عزیزو جب آپ برکت پاتے ہیں تو وہاں تک آپ کے ہدیے بھی پہنچنے چاہیے، تاکہ میرے عزیزو جو آپ کے لیے دن رات محنت کر کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، آپ کے لیے برکت کا ایک وسیلہ بنے ہیں، آپ کو برکت ملتی ہے، آپ کو اس میں برکت ملتی ہے، آپ کی زندگی درست ہوتی ہے، صحیح ویو میں چل رہی ہے، تو پھر یہ میرے عزیزو اپنے روپے پیسے سے بھی خدا کی عزت کرنا سیکھے میرے عزیزو، کیونکہ روپے پیسہ ہی بہت بری چیز ہے، اگر اس کو ہم صحیح رویے سے استعمال نہیں کرتے تو بہت بری چیز ہے، اگر خدا کے لیے استعمال کریں گے تو بہت اچھی چیز ہے۔ اور میرے عزیزو ان خادموں کو، ان منسٹریوں کو، ان سب کو آپ مل جل کے جب مدد کریں گے تو پھر ہی خدا کا جلال ظاہر ہوگا، پھر ہی خدا آپ کو برکت دے گا۔ بے شک آپ کے پاس یہ سوچتے ہیں نوکری نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو ایک بات یاد رکھے، مسیح یسوع تو آپ کے پاس ہے نا، ساری دنیا کا، یعنی ساری زمین آسمان کا جتنی بھی دولت ہے ساری اس کے قدموں میں ہے، اس سے مانگ کر دیا کرے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین آمین، ہاللویہ۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو بہت برکت ہے اس کلام کے وسیلہ سے۔ میرے ایمان ہے کہ ہم سب نے بہت برکت پائی ہے، اور بالکل اسی طرح خداوند سے ہی بزنس ہمیں کرنا چاہیے، خداوند میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ خداوند بہت دیتے ہیں، وہاں سے بھی ہم کاٹتے ہیں جہاں پہ ہم نے بویا بھی نہیں ہوتا۔ خداوند کا بہت شکر اس پاک کلام کے لیے۔ جی بردر شاہد میں آپ کو اگلا جو سیشن ہے آپ کو ہینڈ اوور کرتی ہوں، پلیز آپ دعا میں بھی رہن میں جی دعا بھی تھینک یو سسٹر کلام کے لیے شکر گزار دعا بھی کیجیے گا۔ جی تھینک یو۔ جی تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے، خدا کے خادم کے لیے، کہ خدا نے آج رات پھر سے اپنے کلام کی قدرت سے ہم سب کو کثرت کے ساتھ برکت دی ہے، اور ہم
खुदावन की हजूरी में इन सारी बातों के लिए खुदावन की सताइश करते हैं। वक्त है कि हम दुआ या रिक्वेस्ट खुदा की हजूरी में लें, और अगर किसी के पास कोई गवाही है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई अपनी दुआ या रिक्वेस्ट देना चाहता है तो आपके पास मौका है, आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम मिलकर उन बातों के लिए दुआ करें, ताकि खुदा की हजूरी आपके और आपके घरानों में अपनी कुदरत और अपने जलाल और अपने मौजूद को जाहिर करे। हालेलुया। जी ब्रदर अलीक। पास्टर जी मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए प्रे करना। जी ब्रदर जी, आपके घराने के लिए और आपके लिए हम जरूर दुआ करेंगे। हाँ जी, और कोई? तेरा शुक्र। हेलो हेलो जी जय मसीह पास्टर जी। जी जी सिस्टर शादिया कैसे अ, हैं? हाँ जी ठीक हूँ पास्टर जी। आपको मेरी प्री रिक्वेस्ट का तो बता, और मेरी फैमिली के लिए जरूर दुआ करें। भाई का रिश्ता कार्य काफी सालों से तो नहीं हो रहा, तो अब दुआ करें भी करने लगे। खुदा उनकी मर्जी है तो भी हो जाए। जी जी बिल्कुल दुआ करेंगे हम कि आपके भाई के रिश्ते में, और मेरे वो वीजे वगैरह के लिए प्लीज दुआ जी जी करें। सिस्टर शादिया दुआ करते हैं खुदा आपके लिए उस मुल्क के दरवाजे खोले, क्योंकि हमारा खुदा हर चीज करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। यस लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं। जी अगर कोई और दरख्वास्त देना चाहता है। यस लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ पा खुदा, शुक्रगुजारी करते हैं, बर्रा के लहू की हम्द करते हैं, बर्रा के लहू की सताइश करते हैं, यीशु मसीह के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। आए हम खुदा की हजूरी में सब मिलकर खुदावन की तारीफ करना शुरू करें। आए उसके लगे हुए तख्त के लिए, उसके इस मसा के लिए, आए उसकी इस हजूरी के लिए हम खुदा की सताइश करेंगे कि वो खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है, जो अपने वादों को पूरा करने में देर नहीं करता, वो हमारे दरमियान मौजूद है। हमने खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुना है, हम इस खुदा के कलाम के लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे, और इन सारी दरख्वास्तों को उठाकर हम खुदा की पाक हजूरी में रखते हैं और इनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावन अपने हाथ को बढ़ाए और इन लोगों की जिंदगियों में अपने जलाल और अपनी कुदरत को जाहिर करे। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन जिंदा आसमानी पाक खुदा, यीशु मसीह के नाम में जलाल के बादशाह, हम तेरी जलाली पाक मुबारक हजूरी में खुदा पाक, खुदा रात के पहरों में आकर तेरे सारे लोग खुदावंद अपने दस्ते बाजू को उठाते हैं खुदावंद तेरी हजूरी में। खुदा पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है, तू हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि तेरा वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से किसी जगह पर भी मौजूद होंगे, मैं उनके दरमियान अपने जलाल, अपनी कुदरत, अपने मौजात और अपनी कुव्वत को जाहिर करूंगा, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे इस सारे जहां का इख्तियार बख्शा है। आसमान का इख्तियार भी मेरे पास है, जमीन का भी इख्तियार मेरे पास है, इस पूरी कायनात का इख्तियार मेरे बाप ने मुझे दिया है। आसमानी बाप, हम उसी खुदावंद इख्तियार वाले यीशु नाम से, जो नाम सब नामों से आला नाम है, जिस नाम में बड़ी कुदरत पाई जाती, जिस नाम के आगे कोई बीमारी, कोई मुश्किल, कोई रोग, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं ठहर सकती, क्योंकि उस नाम की कुदरत से इब्लीस थरथराता, कामता और अपनी बीमारियों समेत उस जगह, उस घरानों को छोड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि यीशु नाम ही है, ये वो ही नाम है जिसकी कुर्बानी की वजह से मैंने अपनी शिकस्त को लिया। ये वही नाम है जिसका लहू पाक है, जिसके लहू की कुदरत से हर किस्म की बीमारियां और हर किस्म के रोग और हर किस्म की परेशानियां जाना शुरू हो जाती है। आसमानी बाप, मैं उसी नाम की कुदरत को अपने साथ लेता हूं, उसी नाम की कुदरत को अपने साथ लेता हूं, उसी नाम की कुदरत को अपने साथ लेता हूं। खुदावन तेरे कलाम की कुदरत से, तेरे लोगों की जिंदगियों में खुदा पाक खुदा, तेरे यीशु नाम की कुदरत से तेरे लोगों की जिंदगियों में खुदा पाक खुदा हर किस्म के बंधन, जुए, हर किस्म की बीमारियां, हर किस्म की परेशानियां यीशु के नाम से जाती रहे। भाई आलिक के लिए दुआ करते, इनके घराने के लिए दुआ करते, खुदावन भाई को, इनके घराने को बरकत दे यीशु के नाम से। अपने खुदावन हाथ को बढ़ा और खुदावन
खुदावन इनकी हर एक जरूरत को पूरा करना, हर एक जरूरत को पूरा करना। जो भी मुश्किलात, परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां इनके घराने या इनके साथ हैं खुदावन, मैं उसे यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ, यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। भाई एलिक के लिए खुदावंद तेरे जोर को मांगता हूँ, तेरे मस्सा को मांगता हूँ, तेरे कलाम को मांगता हूँ। खुदा अपने बेटे को बरकत दे, ब्लेस कर। इसके कारोबार में बरकत को मांगते हैं, इसकी जॉब के लिए बरकत को मांगते हैं। खुदावन जहां ये रहता है खुदावन तू इसे वहां कामरानी और सरफराजी बख्शना, और हर किस्म के बरकत के दरवाजे तू इसके लिए, उसके घराने के लिए खोलना। बहन शाजिया के घराने के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम से। खुदा पाक खुदा बहन के लिए खुदावन पाक खुदा तू उस मुल्क के दरवाजे खोल खुदा पाक खुदा, क्योंकि बाप तू ही वो खुदा है जो हर किस्म की बरकत के दरवाजे खोलने की कुदरत रखता है। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बहन शाजिया के इनके घराने के लिए खुदावन तेरी फेवर को मांगता हूँ, तेरे डिवाइन हेल्पर मांगता हूँ यीशु के नाम से। हर किस्म के बंधन जो वे खुले खुदा, वीजे के दरमियान जो भी रुकावटें हैं, आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से वो रुकावटें दूर हों, यीशु के नाम से रुकावटें दूर हों, यीशु के नाम से हर किस्म के बंधन जो वे खुले। तेरी फेवर को मांगता हूँ, तेरी मदद को मांगता हूँ, तेरी रहनुमाई को मांगता हूँ, तेरी बरकत को मांगता हूँ। और खुदा भाई के बहन के भाई के लिए दुआ करता हूँ खुदा, जब वो उसका रिश्ता करने जा रहे हैं तो खुदावन तेरी हजूरी में मैं उस भाई के लिए और इस नए घराने के लिए खुदावन जिनमें ये जाएं तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ। खुदा पाक खुदा, खुदावन तो अपना हाथ बढ़ाना और इनकी रहनुमाई और रहबरी करना, और खुदावन जो कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावंद तू ही वो इनकी जिंदगियों में करना। खुदा हम इस सारे खुदावंद मैटर को, रिश्ते के सारे मैटर को तेरे हाथों में देते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद तू अच्छे से अच्छा अपने बेटे को जीवन साथी बख्शना, क्योंकि खुदावन हम इस सारी चीजों को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे कंट्रोल में देते हैं, क्योंकि खुदावन तू ही हमारा खुदा है जो अपने लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज मुहैया करता है, क्योंकि तेरा वादा है कि मैं हमेशा दुनिया के इंतहा तक तुम्हारे साथ हूँ। आसमानी बाप सिस्टर रीटा कंवल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, आप अपनी बेटी को बरकत दे, इनके घराने को बरकत दे। इस तरह पास्टर खालिद के लिए खुदावन तेरी हजूरी में मैं बरकत की दुआ करता हूँ, अपने बंदा को खुदा और बरकत दे, और खुदा अपनी हजूरी जलाल इरफान में और अपनी कुदरत और कुव्वत में बढ़ने का फजल, इनकी मिनिस्ट्री, इनकी कलीसिया को बढ़ा, इनके खुदा घराने को खुदा, इनके बेटे बेटियों के, इनकी मिसिस के लिए बरकत की दुआ करता हूँ खुदा पाक खुदा। और जितने लोग इस आईडी पर मौजूद हैं तेरी हजूरी में मैं उन सब के लिए नाम बेनाम बरकत को डिक्लेयर करता हूँ। आई डिक्लेयर ब्लेसिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा जहां जहां ये लोग खुदा मौजूद हैं तेरा पाक उन्हें छुए खुदा, तेरी हजूरी छुए खुदा, तेरा मसा इन्हें छुए खुदा, इनकी सारी मुश्किलें परेशानी इनकी जिंदगी से जाती रहे। और खुदावन मैं दुआ करता हूँ आसमान जो तेरा खजाना खोल कर अपने बेटे बेटियों की हर एक जरूरत को तू पूरा कर रहा है। इस तरह तेरे बंदा पास्टर सुहेल बशीर के लिए, तेरे मंसूब के लिए खुदा मैं तेरी भारी बरकत को मांगता हूँ। अपने खादम को, अपने मंसूब को खुदा बरकत दे, मिनिस्ट्री को बढ़ा, कलीसिया को बढ़ा। खुदा मन तेरा खादम तुझ में बढ़ता जाए और बहुत सी जिंदगी को तेरे पास लाने वाला हो। जिस मकसद, जिस काम के लिए खुदा तूने अपने खादम को चुना है तो उसमें उसे बढ़ा खुदा, उसमें उसे बढ़ा खुदा, उनकी खिदमत फलदार हो खुदा पाक खुदा। मैं अपनी बहन स्वीटी के लिए, उनके बच्चों के लिए खुदा बरकत को डिक्लेयर करता हूँ। बहन सोनी आशर के लिए बरकत को डिक्लेयर करता हूँ, भाई आशर के लिए बरकत को डिक्लेयर करता हूँ। शाबाला बाला बाला रशिखंतु रिशांता राबाला खोलोरोगोरो। खुदावन बहन साइमा कमर के लिए बरकत को डिक्लेयर करता हूँ, बहन शीरिन के लिए बरकत को डिक्लेयर करता हूँ खुदावन यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रिबाला बाला बाला शांतो खोलोरो बोलो, क्योंकि खुदावंद हमारी आस उम्मीद भरोसा तू जिंदा खुदा पर है। तूने कहा मैं हमेशा 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 तुम्हारे साथ हूं। बेशक खुदावंद हम इस बात के लिए फख्र करते हैं कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहता, हमें संभालता, हमें बरकत देता। बाप इस कोविड के दौर में खुदावंद तेरी हजूरी में मैं दुआ करता हूँ खुदा पाक खुदा, तेरे सारे लोगों, उनके घरानों को मैं तेरे लहू में कवर करता हूँ खुदावंद। इस कोविड जैसी खुदावंद मूजी जानलेवा बीमारी से तो बचा के अपने लोगों को अपनी पनाह में रखना। मैं अपने लिए, हन्ना के लिए खुदावंद तेरी हजूरी में बरकत को मांगता हूँ, तेरे लहू में खुदा मैं अपने आप को और हन्ना को छुपाता हूँ यीशु के नाम से। खुदा जो हमारे कोविड टेस्ट होने वाले हैं मैं अभी से उन्हें यीशु के नाम से नेगेटिव डिक्लेयर करता हूँ, मैं नेगेटिव डिक्लेयर करता हूँ यीशु के फतेहमंद नाम से, यीशु के फतेहमंद नाम से, यीशु के फतेहमंद नाम से। क्योंकि बाप तेरा नाम वो नाम है
جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. آج کی ساری برکت کے لیے خدا میں تیری حمد کرتا ہوں، تیری ستائش کرتا ہوں. تو نے کلام پرستش کے وسیلہ سے ہمیں برکت دی، تو نے دعاؤں کو سنا اور جواب دیا ہے. میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرے نام کو جلال، تجھے مبارک کہتے ہیں، تیری تعریف کرتے. مسیح یسوع کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. آئے ہم خدا کی سکھائی دعا میں سب شامل ہوں گے. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی سے آسمان پر کوئی کر دے. ہمارے ہر روز کی روٹی آج ہمیں دے، اس طرح ہم اپنے قرض کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرے. آمین آمین. پاسٹر سہیل آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ یس لارڈ، ہاللیلویا. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت دنیا کے تمام تین مقدسین کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، قوم بنی اسرائیل یروشلم کے ساتھ، اور اس حاضر جماعت کے ساتھ جو اس آئی ڈی پر موجود ہے، اب سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے کہ خدا نے ہم سب کو اپنی قدرت کے سرے سے برکت دی ہے. خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو اپنی پناہ میں رکھے. میں گاڈ بلیس یو. گڈ نائٹ. ہم کل پھر اس آئی ڈی پر خدا کی حضوری میں ملیں گے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے. اپنا دھیان رکھیے. خدا کا فضل، خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. گاڈ بلیس یو اینڈ گڈ نائٹ. آمین آمین. تھینک یو برادر شاہد، پاسٹر خالد اینڈ ایوری. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. کل سسٹر سونیا عاشر جو ہیں وہ کلام کی خدمت کریں گی، اور سسٹر شرین جو ہیں وہ کل میٹنگ پرزائڈ کریں گی. جی گاڈ بلیس یو آل. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. جی گڈ نائٹ ایوری ون.